الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. آنے دیں یا دبو دیں اب تو انہی کی جانب، آنے دیں یا دبو دیں اب تو انہی کی جانب. کشتی انہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی انہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اور میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب دانائے کل غیوب ختم الرسول ہادی کل نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رسول مکرم تاجدار مدینہ رحمت قلب و سینہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین اللہ کے یار امت کے غمخوار رب کے پیارے امت کے سہارے معصوم آمینہ لخت جگر عبداللہ محبوب خدا حبیب کبریا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اپنی ارادتوں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام بندہ ناچیز آپ حضرات سے مخاطب ہے سورۃ الکہف یہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس سورہ پاک میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا. اصحاب کہف وہ لوگ تھے کہ دقیانوس بادشاہ سے ڈر کے بھاگے اور ایک غار میں جا کے پناہ حاصل کی. جب پناہ حاصل کی تو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے اپنی خصوصی رحمت عطا فرما دے اور ہمارے معاملے کو روشن بنا دے, ہمیں روشنی والا راستہ تو دکھلا دے. ان لوگوں نے دعا کی, اللہ رب العالمین نے انہیں نیند عطا کی. ان پر اسی غار میں اللہ رب العالمین نے نیند مسلط فرما دی. جب ان پر نیند کا غلبہ آیا وہ لوگ سو گئے اور ایسے سوئے کہ کم و بیش 200 سال اسی غار میں سوئے رہے. یہ قرآن کی بات ہے, کسی مولوی کی اپنی بات نہیں, کسی عالم کی اپنی بات نہیں, کسی محدث, کسی مفسر, کسی مفکر, کسی مبلغ کی اپنی بات نہیں, بلکہ یہ بات اللہ رب العالمین کی اپنی بات ہے. وہ لوگ کم و بیش 200 سال تک اسی غار میں سوئے رہے. اس 200 سال کے عرصے میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے ساتھ ان لوگوں کی کروٹ بھی بدل دیا کرتا تھا.
سورہ کہف میں پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ مشرکین مکہ جو تھے، مکے کے جو کافر تھے، وہ دینی معلومات کوئی زیادہ نہ رکھتے تھے، اپنے بتوں کے بارے میں جانتے تھے، اپنے ذاتی جو معاملات تھے ان معاملات سے وہ لوگ آگاہ تھے، دینی معلومات بہت ہی کم ان کو تھی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آفتاب نبوت فاران کی چوٹیوں سے جب طلوع ہوا، جب آفتاب نبوت نے اپنی کرنیں پورے عالم پہ برسائیں، پورا عالم آفتاب نبوت سے جب روشن ہونے لگا، مکہ والوں نے بھی دیکھا کہ اب ہماری بات نہیں بن رہی، ہم نے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر آن کوشش کی ہے کہ آمینہ کے لال کو جھٹلا دیا جائے، لیکن ہم جھٹلانے میں ناکام ہی رہے ہیں، ہم کبھی کامیاب نہ ہوئے۔ جب وہ تھک گئے، ہار گئے، تب جا کے انہوں نے سہارا لیا مدینے والوں کا۔ کن لوگوں کا سہارا؟ مدینے والوں کا سہارا لیا۔ دیکھیے یہاں پہ ایک بات محبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مکہ معظمہ ہی جانا چاہیے، مدینے جا کے کیا کرنا، مدینے جانے کا کیا فائدہ۔ بڑا بے تکلف ہو کہ لوگ یہ جملہ کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی سامنے رکھنی چاہیے، آقا کی حدیث پاک کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کو آقا علیہ السلام کی حدیث سے سہارا لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، اللہ کے گھر کا عمرہ کیا، جس نے اللہ کے گھر میں آ کے حج کیا اور میرے گھر کی زیارت نہ کی، میرے مدینے کی جس نے آ کے زیارت نہ کی، آقا نے فرمایا کہ اس بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ اب ان لوگوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ بھی بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب وہ مشرکین مکہ تھے، مکے کے مشرک تھے، مکے کے کافر تھے، وہ کفر میں ہیں لیکن مدینے والوں کا سہارا لے رہے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہے، حق انہیں دکھائی نہیں دے رہا لیکن پھر بھی مدینے والوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ اب سہارا کیا لیا؟ مدینے میں چند نوجوان آئے، مدینہ اس وقت مدینہ منورہ نہ تھا، اس وقت مدینہ منورہ نہ تھا، مدینہ عربی کا لفظ ہے اور مدینے کا معنی ہے شہر، اس وقت بھی مدینہ تو مدینہ تھا لیکن مدینہ یثرب تھا، مدینہ منورہ نہ تھا۔ اب ان لوگوں نے مدینہ منورہ کا، وہاں رہنے والے لوگوں کا سہارا لیا۔ مدینہ میں اس وقت یہودی آباد تھے، مدینہ شریف میں یہودی آباد تھے اور یہودیوں کا سردار تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مشرکین مکہ چند نوجوان مدینہ شریف میں آئے، آ کے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی، پہلے لوگوں سے پوچھا، یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، سب سے زیادہ دینی معلومات، اسلامی معلومات کس بندے کو حاصل ہے؟ تو سب نے حضرت عبداللہ بن سلام کا حوالہ دیا، اور آپ تھے بھی عالم ابن عالم، آپ کا باپ بھی عالم تھا اور عبداللہ خود بھی عالم تھے۔
لوگوں نے عبداللہ بن سلام کا حوالہ دیا تو یہ نوجوان جو مکہ سے آئے تھے عبداللہ بن سلام کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام، ہمیں آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے شہر والوں نے، آپ کے محلے والوں نے بتایا ہے کہ ہم لوگوں میں فقط عبداللہ بن سلام ہیں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، آسمانی کتابوں کا علم بھی سب سے زیادہ عبداللہ بن سلام کو ہے، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے اور کچھ معلومات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اب ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمارے شہر مکہ میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اور ہم اس کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں کہ وہ نبی ہے، ہم تکذیب کرتے ہیں، اور آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ انہیں جھٹلانے کے لیے ہم کیا جتن کریں۔ ہم نے ہر ہیلا استعمال کیا، ہزار جتن کیے، ناکام رہے، ہم اب آپ سے سہارا لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے 3 سوال بتائے۔ کتنے سوال؟ 3 سوال بتائے۔ پہلا سوال یہ بتایا، فرمایا کہ پوچھنا اس نبی سے، اس بندے سے پوچھنا کہ روح کیا ہے، جسم میں روح ہے نا، تو پوچھنا کہ روح کیا ہے۔ اگر روح کے بارے میں وہ آپ کو بتا دے تو پھر دوسرا سوال کرنا کہ وہ کون سا ایسا بندہ ہے، وہ کون سا ایسا بندہ ہے جس بندے نے پوری روئے زمین کی سیر کی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، وہ کون سا بندہ ہے جس نے سیر کی ہے۔ اگر اس بات کا بھی جواب دے دے تو پھر تیسرا سوال بھی پوچھنا۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ پوچھنا کہ وہ جو غار والے صاحب تھے ان کا کیا ماجرا تھا، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھئے گا۔ اصحاب کہف، وعلیکم السلام، اگر وہ شخص ان تینوں سوالوں کا جواب دے دے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، کیونکہ ان 3 سوالوں کا جواب اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے گا۔ اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ نوجوان بڑی خوشی سے واپس لوٹے، جب آئے تو سوال کیا کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اور وہ بندہ کون تھا، اس کا واقعہ کیسا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے جس بندے نے پوری روئے زمین کی سیر کی تھی۔ یہ 3 سوال پیش کیے آقا علیہ السلام کی خدمت میں۔ بات تو بڑی لمبی ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے ان تینوں سوالوں کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں پیش کیا۔ روح کا جو مسئلہ تھا کہ روح کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے روح والے سوال کا جواب، روح کی حقیقت اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرما دی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، انہیں بتا دیجئے کہ روح تو میرے اللہ کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے، روح تو میرے رب کا حکم ہے، ان لوگوں کو بتا دیجئے۔
روح کے بارے میں جواب مل گیا. اب دوسرا سوال اور تیسرا سوال، یہ جو لاسٹ دو سوال ہیں، ان سوالوں کے جواب اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں نازل فرمائی. اسی حوالے سے اصحاب کہف کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی کہف لکھا گیا. اور ہم نے جو بات کرنی ہے، جو واقعہ ہم نے سننا ہے، جو ہم نے سنانا ہے، وہ بھی واقعہ کسی مولوی کا بنایا ہوا نہیں، کسی محدث مفسر کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ وہ بھی سورۃ الکہف سے ہی میں نے عرض کرنا ہے. اور یہ واقعہ کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام آپ کا ایمان افروز واقعہ ہے، آپ کی یاد ہے، آپ کی داستان ہے. لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ مشرکین مکہ نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اور کس سے کب ملاقات کی، یہ سوال بھی پوچھا تھا. لیکن جہاں تک میری تحقیق ہے، جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، میں نے کہیں اس کی اصل نہیں پڑھی، اس کی بنیاد نہیں کہیں بھی پڑھی کہ یہودیوں نے یہ بھی سوال کہا تھا کہ اس نبی سے پوچھنا. یہ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. آئیے اب اس واقعے کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ بات بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ آج کل جو صبح درس ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اس درس میں بھی آج کل یہی واقعہ ہی سنایا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے وہ وقت، وَإِذْ یاد کیجئے وہ وقت. قرآن پاک میں جہاں بھی وَإِذْ کا لفظ ہوگا، جہاں بھی اذ کا لفظ آئے گا، وہاں خود بخود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو کوئی پرانی بات یاد کروا رہا ہے، کوئی پرانی بات یاد کروا رہا ہے. اذکر کا حذف ہے، اذکر کا حذف ہے، اس لیے اس کا معنی ہوتا ہے اے حبیب آپ وہ وقت یاد کیجئے. اور مثال کے طور پہ آپ بیٹھے، ابھی اسی بات کو لے لیں کہ جب میں منبر پہ بیٹھا تو آپ سے پوچھ رہا تھا نا کہ وہ ایک بندہ جس نے سجدے کا سوال کیا تھا، میں آپ کو وہ بات یاد کروا رہا تھا. اگر آپ کو اس بات کا علم نہ ہوتا تو میں آپ سے تفصیل سے پوچھتا. یہ میں آپ کو یاد کروا رہا تھا. تو جو بات یاد کروائی جاتی ہے اس وقت یاد کروائی جاتی ہے، اور اس کو یاد کروائی جاتی ہے جس کے سامنے پہلے کبھی وہ بات کی گئی ہو، جس کے سامنے پہلے کبھی وہ واقعہ پیش آیا ہو، اس بندے کو ہی کوئی بات یاد کروائی جاتی ہے. جو واقعہ سامنے پیش آیا ہی نہیں، جس بات کی پہلے خبر ہی نہیں، وہ بات یاد نہیں کروائی جاتی، بلکہ پہلی بات تو وہ بات بتائی جاتی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب آپ وہ وقت یاد کیجئے. کون سا وقت؟ قال موسیٰ، جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام آپ نے کہا، کسے کہا؟ لی فتاہ، اپنے شاگرد کو کہا. اور کہا کیا؟ لا ابرح، اپنے شاگرد سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے شاگرد سن، میں چلتا رہوں گا، میں چلتا رہوں گا، میں سفر کرتا رہوں گا، حتی ابلغ، اتنی دیر تک چلتا رہوں گا کہ میں پہنچ جاؤں گا مجمع البحرین، اس مقام پہ پہنچ جاؤں گا جس مقام پہ دو دریا ملتے ہیں، جس مقام پہ
دو دریا ملتے ہیں میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں گا اور امضیا عقبا اگر میں اس مقام تک نہ بھی پہنچا تو میں ساری زندگی سفر میں گزار دوں گا اپنی منزل تک ضرور پہنچوں گا. اس واقعے کا مفہوم اس کا پس منظر کیا ہے یہ بھی سبات فرما لے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ اپنی قوم میں بیٹھے تھے. آپ کی قوم تھی بنی اسرائیل. قرآن میں بارہا دفعہ اس قوم کا تذکرہ آیا ہے اور اس قوم کی آزمائش کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے باعث عبرت بنایا ہے. آپ اپنی قوم میں تشریف فرما کے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اپنی قوم کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے. اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے. آپ کی قوم میں سے آپ کی امت میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا. ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ یہ بتائیے کہ کیا اس جہان میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ بات قابل توجہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس جہان میں آپ سے بڑھ کر کیا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ نہیں، میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. یہ تھا جواب موسیٰ کلیم اللہ کا. جب مالک نے یہ بات سنی تو اسے یہ بات پسند نہ آئی. تو پھر کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا پیغام بھجوایا. پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا جبریل نے آ کر کہا کہ اے کلیم اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی علم رکھنے والا ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے کیوں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا علم رکھتے تھے؟ پوری قوم میں آپ نبی تھے اور اللہ کے لاڈلے نبی تھے، لاڈ کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی تھے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے اپنے علم کی نسبت اپنے رب کی طرف نہیں کی. یہ علم تجھے کس نے دیا؟ تیرے رب نے دیا. تو نے اپنے علم کو اپنے رب کی طرف منسوب کرنا تھا. اور موسیٰ تو نے کہہ دیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. فرمایا میرے کلیم سن لے، تجھ سے بڑھ کر بھی اور کوئی عالم ہے. جب کلیم اللہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ اگر مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے تو بتا پھر وہ عالم کہاں ہے، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا؟ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم وہ میرا ایک خاص بندہ ہے، میرے بندوں میں سے میرا ایک خاص بندہ ہے. یا اللہ میں اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ہاں ضرور کرو ملاقات. اور اللہ میں تیرے اس بندے سے علم حاصل بھی کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے، وہی موسیٰ کچھ دیر پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور اب وہی کلیم اللہ وہی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بتا پھر وہ تیرا بندہ کہاں ملے گا، میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب اللہ نے بھی فرمایا کہ اے موسیٰ ضرور کر میرے بندے سے ملاقات. میں بتا بھی دیتا ہوں کہ میرا بندہ تجھے کہاں ملے گا اور ملنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. یا اللہ پھر بتا دے. اب اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرا بندہ تجھے اس جگہ پہ ملے گا
اس مقام پہ ملے گا جس مقام پہ دو دریا ملتے ہوں گے. جہاں وہ علم کام نہیں تھا جسے اللہ نے کتاب عطا فرما دی ہو, شریعت کے احکامات کی جسے کتاب دے دی گئی ہو, وہ علم کوئی کام نہ تھا. لیکن اللہ رب العالمین چاہتا یہ تھا کہ لوگوں تم جتنا بھی علم رکھتے ہو, جتنا بھی علم حاصل کر لو, لیکن اپنے بھانڈے کو خالی تسلیم کرنا. علم حاصل کرنے والے برتن کو خالی محسوس کرنا. اگر خالی محسوس کرو گے تو اس برتن میں کچھ اور ڈالنے کی گنجائش بھی محسوس کرو گے. جب خالی جگہ پاؤ گے تو اس خالی جگہ کو پر کرنا بھی چاہو گے, تب علم حاصل کرو گے. اس لیے فرمایا کہ جتنا بھی علم آ جائے اپنے علم کو ناز نہ کرنا, بلکہ علم ماں کی گود سے لے کے دور تک حاصل کرنا, ماں کی جھولی سے لے کر قبر کی لہد تک علم حاصل کرنا. یا اللہ بتا تیرا وہ بندہ کہاں ملے گا؟ فرمایا جہاں دو دریا ملتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو اپنے کھانے کے لیے, مچھلی کھانے کے لیے مچھلی کو پکاؤ. پکانے کے بعد ایک ٹوکری میں اسے رکھ لو, اور وہ ٹوکری جس میں مچھلی ہو اس ٹوکری کو لے کے چل پڑنا منزل کی جانب. اور وہ مچھلی جو ٹوکری میں ہوگی, جس مقام پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں تجھے وہ میرا بندہ ملے گا. جہاں مچھلی زندہ ہو جائے میرا بندہ تمہیں وہاں ملے گا. مولا ٹھیک ہے. آپ نے بلایا اپنے شاگرد کو. کسے بلایا؟ اپنے شاگرد کو. اور شاگرد کا نام تھا یوشع بن نون علیہ السلام. یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت عطا فرما دی تھی, انہیں نبی بنا دیا تھا. اور آقا علیہ السلام نبوت کے زمانہ نبوت کے 650 سال بعد کائنات میں جلوہ گر ہوئے, اور آپ کی نبوت کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا, اور آپ سے پہلے ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے شاگرد حضرت یوشع بن نون کو بھی نبوت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا. یہ میری بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. آج تو لوگ بڑی بے رحمی کے ساتھ, بے دردی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا, استاد نے سادہ ڈال لگا سی کم کرانا, اس کو ماسٹر جیورا نے سادہ ڈال ہی لگا سی, مولوی جیورا نے سادہ ڈال ہی لگا سی کم کرانا اس کو. لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد آپ کے ساتھ تھے. آپ نے بلایا اپنے شاگرد کو. بلانے کے بعد کہا کہ ایک مچھلی بھی لے کے آؤ. مچھلی بھی آ گئی. آپ نے فرمایا اب اسے پکاؤ بھی, اسے پکاؤ بھی. پک بھی گئی. پکانے کے بعد حکم دیا کہ آپ اسے ٹوکری میں رکھ دو. ٹوکری لے کے آئے, ٹوکری میں رکھی گئی. پھر فرمایا کہ لو اسے سر پہ اٹھا لو, چلو اپنی منزل کی جانب. منزل کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں سفر کرتا رہوں گا, سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ مقام آ جائے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں, مجمع بحرین, دو دریاؤں کو ملنے کی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا. اور انبیاء حکومت اگر میں اس جگہ پہ نہ پہنچا تو اپنا سفر جاری رکھوں گا, میری زندگی بیت جائے گی پر منزل کی جانب رواں رہوں گا.
منزل کی جانب چل پڑے. اللہ فرماتا ہے فلما بلغا مجمع بینہما، چلتے چلتے پہنچے اس جگہ پہ جہاں دو دریا ملتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو کہہ دیا کہ دھیان رکھنا جہاں یہ مچھلی تم سے جدا ہو جائے، جہاں یہ مچھلی تم سے جدا ہو جائے وہی ہماری منزل ہوگی، وہی ہماری منزل ہوگی. بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے حضور. چل پڑے، پہنچ گئے اس جگہ پہ مجمع بینہما جہاں دو دریا ملتے تھے. نبیا ہودہما، جب اس مقام پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام تھک گئے. آپ تھک گئے. جب تھکے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں ذرا یہاں پہ آرام کرتا ہوں، اور آرام کرنے کے بعد جب جاگ آئے گی پھر اپنی منزل کی جانب چلیں گے. ایک چٹان دیکھی، چٹان کا سایہ تھا، اس سائے میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ آرام فرمانے لگے. آپ وہاں سو گئے. جب سو گئے ناسیہ ہودہما، تو وہ جو آپ کا شاگرد تھا وہ مچھلی کو بھول گیا، مچھلی کو بھول گیا. فاتخذ سبیلہ، تو مچھلی نے بھی راستہ پکڑ لیا، مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا. فی البحر سربا، پانی میں اپنا راستہ بنا لیا، سرنگ بنا لی. پانی میں مچھلی نے چھلانگ لگائی، مچھلی زندہ ہو گئی. مچھلی نے پانی میں دریا میں چھلانگ لگا دی. جب مچھلی نے چھلانگ لگائی جیسے پانی میں گئی، پانی کے بہاؤ کو اللہ رب العالمین نے روک دیا، پانی کے بہاؤ کو روک دیا اور وہ پانی میں سرنگ بن گئی. کیا بن گئی؟ سربا، سرنگ بن گئی. موسیٰ کلیم اللہ کو جاگ آئی. جب جاگ آئی تو آپ کا جو شاگرد تھا وہ مچھلی کی کہانی سنانا بھول گیا، مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا. فلما جاوزا، صبر آگے جاری کر دیا. جب آگے بڑھے چلتے گئے راستے میں پھر بھوک نے موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پکڑ لیے، تھکاوٹ میں قدم پکڑ لیے. موسیٰ علیہ السلام پھر تھک گئے، بھوک لگ گئی اور اپنے شاگرد سے کہا آتنا غداءنا، فرمایا کیا یوشا لاؤ وہ ہمارا کھانا، بھوک لگی ہے، کھانا تو کھائیں. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو آپ کہنے لگے کہ کھانا لاؤ، بھوک لگ گئی ہے، تھک گئے ہیں، کھانا کھا لو. جانتے ہو نا کہ اس سفر میں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، کتنی تھکاوٹ ہے اس راستے میں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کھانا لاؤ، کھانا کھا لو. کون؟ تو پھر آپ کے شاگرد نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی ارأیت، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے دیکھا نہ تھا، آپ نے مشاہدہ نہ فرمایا تھا؟ اے اللہ کے پیارے کلیم کیا آپ نے ملاحظہ نہ فرمایا تھا اس اوینا الی الصخرۃ، جس وقت ہم آرام کرنے کے لیے، ہم سستانے کے لیے ایک چٹان کی طرف گئے تھے، نصیب الغوطہ، پھر اس چٹان کے سائے میں آرام کیا تھا، اس مقام پہ ٹھہرے تھے، وہ وقت یاد ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ وقت مجھے یاد ہے اچھی طرح، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، چٹان کے سائے میں آرام کیا تھا، رکے تھے وہاں کیا ہوا؟ تو آپ کے شاگرد نے کہا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. چپ کرو نہیں. آپ کے شاگرد نے کہا
کہ حضور اس وقت میں نے دیکھا جو واقعہ، جو منظر میں نے وہاں دیکھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. ومان ثانی ہو الا شیطان، لیکن شیطان نے میرے دماغ سے وہ بات نکال دی. شیطان نے وہ منظر میرے دماغ سے فراموش کر دیا. میں بتانا بھول گیا تھا، ان اذکرہ، اس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اس وقت ذکر کرنا بھول گئے تھے، آپ بتاؤ کیا ماجرا ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. تو آپ کے شاگرد نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، اس وقت میں نے مچھلی کو دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی. اور تفسیر تبیان القرآن میں آتا ہے کہ اس مچھلی کا بایاں حصہ کھا بھی لیا تھا. مچھلی کا بایاں حصہ راستے میں کھا بھی لیا تھا، لیکن اس مقام پہ جب مجمع البحرین کے مقام پہ پہنچے تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی. حضور وہ مچھلی تو زندہ ہو گئی تھی. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، میں نے دیکھا کہ پھر وہ مچھلی ایک عجیب راستے سے، عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا کے پانی میں چلی گئی. عجیب طریقے سے راستہ بنا کے پانی میں چلی گئی. میں نے بتانا تھا بھول گیا ہوں. کالا ذالکا ما کنا نبغی. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شاگرد، وہی تو وہ جگہ تھی، وہی تو وہ مقام تھا جس مقام کے لیے ہم نے اتنا سفر کیا ہے. اسی مقام پہ ہی تو ہماری منزل تھی. جس منزل کے لیے ہم گھر سے نکلے وہی تو ہماری منزل تھی، اور تو وہاں مجھے بتانا بھول گیا. چلو اب واپس اپنی منزل کی جانب. فارتد علی آثارہما قصصا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر دونوں انہی قدموں پہ واپس پلٹے، اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے. اس وقت یہ سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، یہ سڑکیں تو بنوائی نہیں ہوئی تھی کہ انہی سڑکوں پہ واپس لوٹتے. اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے، آثارے ہی ماں، اپنے قدموں کے نشانوں کے آثار دیکھ کر کیسا واپس لوٹے اپنی منزل کی جانب. فوجد عبدا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس آ گئے، مجمع البحرین کی جگہ پہ آئے، اس مقام پہ آئے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی. موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ارے وہی تو وہ مقام تھا جہاں اللہ کا بندہ تشریف فرما ہے، وہی تو وہ جگہ تھی. وہی تو وہ جگہ تھی جہاں پر مچھلی زندہ ہوئی. اللہ کا بندہ، اللہ کا خاص بندہ اس مقام پہ تشریف فرما ہے. اس جگہ کی ہوا میں اس بندے کی سانس کی خوشبو ہے، اور وہ خوشبودار ہوا جب مچھلی کو لگی وہ مچھلی زندہ ہو گئی. فرمایا اسی جگہ پہ تو ہماری منزل تھی. اب واپس پہنچے، اپنی منزل کی طرف آئے. جب مجمع البحرین کی جگہ پہ پہنچے، فوجد عبدا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہمارے موسیٰ نے، ہمارے کلیم نے، ہمارے لاڈلے نبی نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو اس مقام پہ دیکھا. اس مقام پہ ہمارے ایک خاص بندے کو دیکھا. کس حال میں دیکھا؟ کس حال میں دیکھا؟ اور وہ بندہ تھا کون؟ وہ بندہ تھا کون اور کس حال میں دیکھا؟ اس حال میں دیکھا کہ وہ بندہ آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، اپنے اوپر چادر اوڑھ کے، اپنے اوپر چادر اوڑھ کے، اور اس چادر کا ایک کنارہ اس سونے والے کے سر کے نیچے تھا اور چادر کا دوسرا کنارہ پاؤں کے نیچے تھا.
اور وہ بندہ تھا کون؟ اس کا نام تھا بلیا بن ملکان. یہ اصل نام بتا رہا ہوں، بلیا بن ملکان. اور عرف عام میں انہیں خضر کہا گیا ہے. عرف عام میں انہیں خضر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ بھی بتا دو کہ آپ کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ خضر کا معنی ہے سبزہ. کیا معنی ہے؟ سبزہ. آپ جس جگہ پہ بیٹھتے تھے، جس جگہ پہ رکتے تھے، جہاں سے گزر جاتے تھے، اس جگہ پہ سبزہ اگ جایا کرتا تھا. اس جگہ پہ سبزہ اگ جایا کرتا تھا، اس لیے آپ کو خضر کہا گیا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیٹا وہ سو رہے ہیں، جا کر کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. خضر علیہ السلام اٹھے، چہرے سے اپنی چادر کو ہٹایا اور کہا وعلیکم السلام اے بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ. یہ الفاظ تھے خضر علیہ السلام کے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے آتیناہ رحمۃ من عندنا، آتیناہ رحمۃ من عندنا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے اس خاص بندے کو اپنی بارگاہ میں سے رحمت بھی خاص ہی عطا فرمائی، رحمت بھی خاص ہی عطا فرمائی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور پھر فرمایا اس بندے کی مزید تعریف بیان کی، اوصاف مزید بیان فرمائی. فرمایا کہ ہم نے اپنی بارگاہ میں سے اسے جو علم عطا فرمایا وہ علم بھی ایک خاص علم تھا. من لدنا علما، ایک خاص علم تھا. علم لدنی عطا فرمایا. علم کی کئی قسمیں ہیں، علم قسمی، علم ظاہری، علم باطنی، علم نوری، علم حسی، علم فقہ، علم رمل. اس طرح کے علم کی کئی قسمیں ہیں. علم لدنی یہ بھی علم کی ایک قسم ہے. علم لدنی اس علم کو کہا جاتا ہے جو علم کسی سے سیکھا نہ ہو، جو علم کسی سے سیکھا نہ ہو. وہ علم جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سے ڈائریکٹ بندے کو حاصل ہوا ہو، وہ ہوتا ہے علم لدنی. تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ہم نے اپنے اس خاص بندے کو علم لدنی عطا فرمایا. یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں، یہ اپنے ایک موسم کی فرمائش پہ یہ واقعہ سنا رہا ہوں. اور صدقے جاؤں اپنے اس موسم کے، مجھے حکم کو سنا دیا لیکن خود آئے جب جمعے کا وقت ہو گیا. چلے یہ آنا بھی اللہ قبول فرمائے. باہر سے لوگ ہم سے بڑے ہیں، ان کا سایہ ہم کو اللہ سلامت رکھے، ہماری معاملت کرتے رہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی بارگاہ میں سے علم لدنی عطا فرمایا. اپنے جتنے بھی علوم ہیں سب میں سے ایک خاص علم عطا فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا تھا السلام علیکم، تو جواب ملا تھا وعلیکم السلام اے بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ. جب یہ جواب سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے آپ کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرا نام موسیٰ ہے اور میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں؟ بتائیے مجھے. تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جس ذات نے آپ کو میری جانب بھیجا ہے، جس ذات نے آپ کو میری جانب بھیجا ہے، اس ذات نے مجھے بتا دیا ہے کہ بنی اسرائیل کا نبی میرا پیارا کلیم موسیٰ اے خضر تیرے پاس آ رہا ہے. میرے رب نے تجھے بھیجا ہے اور مجھے بتا دیا ہے. اچھا، قال لہو موسیٰ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا حل اتبعک، اب بتائیے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کی سنگت
کیا مجھے مل سکتی ہے؟ کیا آپ کی معیت مجھے مل سکتی ہے؟ بتائیے مجھے. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، رشد و ہدایت والا علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کیا یہ علم میں آپ کے ساتھ رہ کے حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ علم حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اس مقصد کے لیے آپ کی سنگت کیا مجھے مل سکتی ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میری معیت مل سکتی ہے، میری سنگت مل سکتی ہے، میرا ساتھ مل سکتا ہے، میری رفاقت مل سکتی ہے، لیکن یہ بھی دھیان رکھنا انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ رہ کر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میں اتنی استطاعت نہیں ہے. لن تستطیع، آپ میں ہرگز اتنی جرأت نہیں ہے معی صبرا کہ میری معیت میں آپ صبر کر سکیں. وکیف تصبر، آگے خضر علیہ السلام نے فرمایا وکیف تصبر، اے موسیٰ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ الا ما لم تحط به خبرا، چونکہ میرے ساتھ رہ کر جو بھی واقعہ روح پذیر ہوگا آپ کو اس کی اصل کا علم نہیں ہوگا، آپ کو اس کی حقیقت کی خبر نہیں ہوگی. جب اس کی حقیقت کا علم آپ کو نہیں ہوگا تو پھر آپ شریعت کے نبی ہیں، آپ نبی ہونے کے حوالے سے ضرور اعتراض کریں گے، صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے خاص بندے، اگر میرے رب نے چاہا، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے. میں کبھی کسی مقام پہ صبر کا دامن نہ چھوڑوں گا، میرے رب نے چاہا تو صبر ہی کروں گا. ولا اعصی لک امرا، اور آپ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، اپنی معیت مجھے عطا فرما دیں. قال، تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اے موسیٰ پھر دھیان رکھنا میری معیت میں اگر رہنا ہے، اگر میری سنگت اختیار کرنی ہے تو پھر جو میں کہہ دوں وہ ہی ماننا پڑے گا، اپنی نہیں منوانی پڑے گی. فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اور کسی بات کا سوال بھی نہیں کرنا ہوگا، کسی چیز کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں کروں گا. حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، فرمایا خضر علیہ السلام نے آپ کوئی سوال نہ کرنا، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہر بات کا ذکر میں خود کر دوں گا، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا. اگر یہ میری شرط منظور ہے تو میرا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، میری سنگت میری رفاقت آپ کے ساتھ ہے. یہ ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا سفر علم کے حصول کے لیے جو مجمع البحرین تک آپ نے سفر کیا. اور آگے اگلے جمعے پہ انشاءاللہ العزیز یہی واقعہ ضرور سناؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کا سفر آگے خضر علیہ السلام سے کیسا رہا اور کس طرح سفر ہوا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین الکریم. مصطفیٰ جان سلام شمع
چہرہ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الہ العالمین کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، قبول فرما۔ الہ العالمین نے آج یہاں پہ درود و سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو گنبد بغداد کے سائے میں بھی درود و سلام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے، مولا کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں سنت الاستقامت کا پابند بنا دے، مولا کریم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا کریم ہمیں رات کی محبت عطا فرما دے، مولا کریم تعلیمات قرآن کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کریمہ بخشائے بدر عالمہ کے اس کا نصیب محمد ہدار نظارہ غیر ابدو فریاد رس تو یاسیارہ خطا بخش بس نظادار مارا گراہ خطا خطا در گزارے ثواب الملا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل آسان فرما شہر مشکل مشاہد کے واسطے، کربلا علم شہداء کربلا کے واسطے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر کے پوری آرزو اور بے رسو مجبور کو وصلی اللہ تعالی علی غیر ملکہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔